اللہ کے نبی نے کہا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھ لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی زندگی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، کیونکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جوانی کی زندگی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جوانی کی زندگی کو انسان خیر کے راستے پر بھی لگا سکتا ہے اور شر کے راستے پر بھی لگا سکتا ہے۔ خیر کے راستے پر لگائے گا خیر پھیلے گا، شر کے راستے پر لگائے گا شر پھیلے گا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، غنیمت جان لو، اس کی حقیقت کو سمجھ لو۔ انسان کس طرح سے کسی اچھی چیز کو، کسی مہنگی چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں نا، ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر صحت و تندرستی کی نعمت ہے۔ جی، جن کے پاس صحت و تندرستی نہیں، پوچھیے ان کی کیا حالت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی زندگی کو غنیمت جان لو۔ جوانی کی زندگی کو خیر کے راستے میں لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ، دین سیکھنے اور سکھانے میں لگاؤ، احادیث اور قرآن کی تلاوت سیکھنے اور سکھانے میں لگاؤ۔ وصحتک قبل سقمک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت اور تندرستی کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے۔ بیماری میں انسان نہیں کر سکتا ہے کوئی نیک کام، اور کرے گا بھی تو جس طریقے سے تندرستی کی حالت میں کر سکتا ہے، ظاہر بات ہے اس میں نہیں کر سکتا۔ انسان صحت کی حالت میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، رکوع و سجود برابر کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، لیکن کیا بیماری میں انسان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا والو، اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھ لو بیماری آنے سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی صحت اور تندرستی کا غلط استعمال کرو اور بیماری آ کر کے تمہارا فیوچر اور خراب کر دے، تمہارا پریزنٹ بھی خراب کر دے، اور تم کف افسوس ملتے جاؤ کہ اس سے پہلے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے ایک سوچ بنائی تھی کہ آگے ہم کریں گے، لیکن بیمار ہو گئے، آپ آگے نہیں کر سکے نا۔ تو ماضی تو آپ کا خراب ہوا، اور بیماری کی وجہ سے آپ کا حال اور مستقبل بھی خراب ہوگا۔ تو اسی لیے اس نعمت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غنا کا قبل فقرک، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو بھی غنیمت جان لو فقیری آنے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے۔ غربت میں خیر کا کام نہیں کر سکتے، آپ نیک کام نہیں کر سکتے، آپ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، لوگوں کا تعاون نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اسے دین کے لیے خرچ کیجئے، رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، لوگوں کے حقوق اس سے ادا کیجئے، پڑوسیوں پر خرچ کیجئے، جو جیسا حقدار ہے اس کے حق کو ادا کیجئے۔ وہ فراغ کا قبل شغلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چوتھی چیز ہے کہ خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے، خالی وقت کو غنیمت سمجھ لو مشغولیت سے پہلے، بزی ہونے سے پہلے۔ انسان فرصت کے لمحات کو کہاں گنواتا ہے؟ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کے پاس جو لمحات ہوتے ہیں، اوقات جو ہوتے ہیں نا، اس کو گزارنے کے لیے ٹینشن میں ہوتا ہے، کہاں گزاریں کہاں گزاریں۔ بعض بدقسمت ایسے بھی ہیں جو فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہے نا، کہیں جاتے ہیں کوئی کام ابھی باقی ہے، دیر میں ہونے والا ہے، انسان سوچتا ہے ابھی کام تو دیر میں ہوگا اور بہت سارے وقت ہے ہمارے پاس 2-4 گھنٹے، کیا کریں؟ لہو لعب میں لگا دیتا ہے، غلط چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ یہ غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بھی اکثریت اسی میں لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کی اکثریت اسی میں لگی ہوئی ہے کہ اپنے جو خالی وقت ہے نا، یہ لہو لعب میں ہی لگانا چاہتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ انسان خالی وقت کو غنیمت جان لے مشغول ہونے سے پہلے۔ اور اسی طریقے سے 5ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جان لے موت آنے سے پہلے، اپنی زندگی کو غنیمت جان لے موت آنے سے پہلے۔ انسان اگر خیر کا کام دنیا کے اندر نہیں کیا ہے، بھلائی کا کام نہیں کیا ہے، جب اس کی موت آ پہنچتی ہے، جب اس کی موت آنے لگتی ہے اور ایسے موقع پر وہ درخواست کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے، اب خیر کا کام کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے غالباً اس حقیقت کو سورہ منافقون میں بیان کیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی مہلت نہیں دے گا، ایک پل کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین مہلت نہیں دے گا. تو اسے غنیمت جاننا چاہیے. اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک الحاکم کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر یہ اغتنم خمسن قبل خمسن والی روایت کو ذکر کیا ہے.